ساری دنیا پر اپنی نظروں کو دوڑائیے. آج بہت ساری دنیا میں ایسے زمین کے حصے ہیں جہاں کے لوگوں نے اللہ کے دین کو 100% اپنی زندگیوں میں زندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ساری انسانیت کو کہ جو لوگ بھی ہمارے دین کو مکمل اپنی زندگیوں میں 100% زندہ کریں گے, ہم ساری انسانیت کو ان کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا دیں گے. آپ دنیا پہ نظر ڈالیے, دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سامنے وقت کے سپر پاور اپنے گھٹنوں کو دیکھ کر اپنے سروں کو ان کے سامنے جھکائے کھڑے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں, خواب غفلت سے جاگ جاؤ. اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور اگر دنیا میں بھی سربلندی چاہتے ہو تو دنیا کی چیزوں میں نہیں, دنیا کی طاقتوں میں نہیں, دنیا کی ٹیکنالوجی میں نہیں, دنیا کے ہتھیاروں میں نہیں, دنیا میں نظریں دوڑائیے. نہتے تھے ان کے لباس پر, ان کے بدن پر مکمل لباس نہیں تھا, ان کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی, لیکن خدا کی قسم اللہ کے دین کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کے سامنے جھکا کر رکھ دیا ہے. یہ ہمیں سمجھاتے ہیں, ان کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہے کہ اے مسلمانوں, دنیا کی طرف اپنی نظروں کو نہ رکھنا, اللہ کی طرف اپنی نظروں کو رکھنا, اور اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہنا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو. اور اگر دنیا والوں کی مدد چاہتے ہو, کسی پارٹی کی مدد چاہتے ہو, تو پھر جاؤ ان کے لیے ان کے کپڑوں کو پکڑو, ان کے ہاتھوں کو پکڑو, ان کے پیروں کو پکڑو, مگر یاد رکھنا وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے, وہ خدا نہیں ہے. وہ تمہاری مدد اتنی نہیں کر سکتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا کہ یہ دین ہمیں دنیا میں بھی محفوظی کا سامان ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حفاظت کا سامان ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیچڑ اچھالا گیا ہے پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے, یہ پہلے کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ہمیں اپنے علم میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی شادیاں کی ہے, کیوں کی ہے, یہ ہم مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے. مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, سچی پکی محبت کرتے ہیں, لیکن ہمیں بہت ساروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنے نکاح ہوئے, کب ہوئے, کیوں ہوئے, پتہ نہیں ہے. یہ محبت کی نشانی ہے. میرے دوستو, اگر محبت کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح, پہلی جو شادی ہوئی ہے وہ 25 سال کی عمر میں. اللہ کے نبی 25 سال کی عمر کے تھے, ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے, ابھی نبوت نہیں ملی تھی. 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, اور یہ نکاح 55 سال کی عمر تک ایک ہی نکاح رہا. 25 سال سے لے کر 55 سال کی عمر تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف ایک عورت تھی, اور اللہ کے نبی کی عمر شادی کے وقت 25 سال تھی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی, اور وہ بیوہ تھی, بچے تھے ان کے. اگر اللہ کے نبی نفسانی خواہشات کے پرستار ہوتے, نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے ہوتے, تو 55 سے پورے عرب میں اللہ کے نبی کا نام تھا کہ یہ امین اور صادق ہے, یہ بڑا نیک نوجوان ہے. تو عرب کی بہترین سے بہترین نوجوان لڑکیاں اور خوبصورت لڑکیاں شادی میں آ سکتی تھی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا, جن کی عمر اللہ کے نبی سے 15 سال بڑی تھی. یہ 25 سال کے اور وہ 40 سال کے, اور یہ نکاح مستقل بنا رہا 55 سال کی عمر تک. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت خدیجہ کے موت تک 30 سال کا عرصہ ہے. یہ کتنا, 25 سے 55 تک. اگر یہ نفسانی خواہشات کے پجاری ہوتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آئی, وجہ یہ تھی کہ ساری انسانیت کو ان کی گھریلو زندگی بھی پہنچ جائے کہ اللہ کے نبی باہر کیسے رہتے تھے, کیا اخلاق تھے, کیا برتاؤ تھے, دوستوں سے کیا برتاؤ تھا, دشمنوں سے کیا سلوک تھا, یہ تو سارے انسان دیکھتے تھے. لیکن گھر میں گھریلو زندگی کیسی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا, تاکہ زندگی جو گھریلو زندگی ہے نبوت کی وہ پوری امت کے سامنے محفوظ بن کر آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
9 साल की उम्र में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई और नबूवत की पूरी घरेलू जिंदगी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जितनी जिंदगी है ये सारी की सारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारी उम्मत तक पहुंचाई है। ये बहुत बड़ा काम किया है, वरना तो कोई ये कह सकता था कि घरेलू जिंदगी में इस्लाम रहबरी नहीं करता है, अल्लाह हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबरी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने ये एतराज, ये इश्काल और ये जरूरत को पूरी करने के लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को 9 साल की उम्र में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनाकर उनके घर में भेज दिया और पूरी जिंदगी उन्होंने महफूज करके उम्मत को पहुंचाई है। और दूसरी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुमको सारी हमारी मखलूकात के लिए, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिसको अल्लाह ने हर चीज के लिए रहमत बनाकर भेजा हो वो किसी औरत पर कैसे जुल्म कर सकता है, किसी औरत पर कैसे ज्यादती कर सकता है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर हम देखेंगे, औरत के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने 2 बेटियों को, 4 बेटियों को पाल पोस कर खुशी से अगर उनको बड़ा किया, जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। अगर बाप है, अगर भाई है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी फजीलत बयान की। और इसी तरह अगर औरत माँ बनती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, कि माँ वो हस्ती है। ये तालीमात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इसी तरह पड़ोसियों के बारे में फरमाया जो पड़ोसियों को तकलीफ देता है वो कामिल मोमिन नहीं है, चाहे कोई भी पड़ोसी हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। अगर कोई पड़ोसियों को तकलीफ देता है वो हम में से नहीं। आगे फरमाया मजदूरों के लिए कि हमारी तालीमात, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर किसी से मजदूरी लो तो उसका हक ये है कि उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो।